میں ایک شہر تھا ڈیش ڈیش پونچھ۔ کرشن چندر کے سوانی ناول مٹی کے صنم سے ماخوذ ایک حصہ۔ اس ناول کے اندر اس کو آپ کوشش کریں گے گھر میں پڑھنے کی، تو اس ناول میں کرشن چندر نے وہ تمام منظر نگاری، وہ دور، وہ ماضی کی یادیں، وہ بچپن کی یادیں اور لوگوں کا رویہ، لوگوں کا سلوک، رواداری، محبت، بھائی چارہ، انسانیت، انسان دوستی جو کشمیر کے لوگوں کی ہے، خاص کر پونچھ کا ذکر کریں اگر ہم، تو انہوں نے اپنی پوری بچپن کا دور جو ہے، زندگی جو ہے وہ پونچھ میں گزاری ہے۔ تو خیر پونچھ کشمیر کا ہی حصہ ہے، تو اس لیے جو چیز یہاں پہ ہے تو وہ پورے کشمیر کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے یہاں کی ایک ایک چیز کے بارے میں لکھا ہے، جس طرح پونچھ کے دن میرے لیے بہتے پانی کے دن تھے اور سورج مکھی کے پھولوں کی طرح آفتاب کے گرد طواف کرنے کے دن تھے۔ میں ایک زمین، ایک دھرتی، ایک شہر، ایک سیارہ تھا جو مسرت کے گرد چکر لگاتا تھا۔ تو سب سے پہلے ان کا جو بچپن ہے وہ اتنی خوشیاں، اتنی رونقیں، اتنی محبت میں گزرا ہے، اور اس کے بعد پونچھ کی تاریخ کے بارے میں انہوں نے کچھ تھوڑی بہت بحث کی ہے یا بیان کیا ہے۔ مزید یہ بھی لکھتے ہیں کہ پونچھ کا جتنا بھی علاقہ ہے اس کا محل وقوع اور اس کا جو بھی منظر نگاری ہے وہ ساری انہوں نے دکھائی ہے۔ حتیٰ کہ یہ لکھتے ہیں کہ روم شہر سے زیادہ خوبصورت میرا پونچھ ہے۔ تو روم اگر 7 ٹیلوں پر آباد ہے تو میرا پونچھ 12 ٹیلوں پر آباد ہے۔ پھر ہر ایک ٹیلے کے بارے میں یہ الگ الگ بتا رہے ہیں کہ کس ٹیلے پہ کیا چیز موجود ہے، اور بہتے صاف پاک پانی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے کھیل کود کا ذکر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس دور میں لکھتے ہیں کہ کوئی 20,000 نفوس کی آبادی تھی پونچھ کی، تو ہر ایک کا چہرہ، ہر ایک کا چولہا جو تھا وہ کرشن چندر کو بچپن میں ہی معلوم تھا۔ سکول کی بات جب کرتے ہیں، سکول کا پلے گراؤنڈ، باغات وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ آخر میں انہوں نے ایک جو واقعہ اپنا بیان کیا ہے، وہ ان کے والد جو تھے وہ ایک حکیم تھے، طبیب یا ڈاکٹر تھے۔ تو وہاں کے راجا کے پاس جب جاتے ہیں تو کرشن چندر جو ایک لڑکا ہوتا ہے یہ باہر کھڑا رہتا ہے، تو راج کماروں کے ساتھ بات چیت میں اس کا ایک جو چاقو، وزیر آبادی چاقو ہوتا ہے، وہ چھین لیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد بڑے جتن کرتا ہے، لیکن جب والد ان کے واپس آتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے بھی کرشن چندر کو راج کماروں کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر کئی تماچے رسید کیے جاتے ہیں۔ تو آخر میں لکھتے ہیں کہ میں نے آج تک جو کچھ لکھا صرف اس چاقو کو واپس لینے کے لیے لکھا۔ تو یہاں پر جو عام لوگوں کی زندگی کی حالات، معاشی زندگی یا اس کی عکاسی کی ہے، تو اس میں صرف محبت ہے، انسان دوستی ہے، رواداری ہے۔ وہاں کہیں مذہب کا بھید بھاؤ نہیں ہے، وہاں مذہبی امتیاز نہیں ہے، وہاں یہ امتیاز بھی نہیں ہے کہ یہ کہیں راجستھان کی پیدائشیں، راجستھان ان کا وطن ہے اور یہ اب ہمارے پونچھ میں ہیں۔ وہاں ہر ایک سے انسان دوستی کی بنا پر، مذہب بے شک اپنی جگہ، دین دھرم اپنی جگہ، عبادات اپنی جگہ، اپنے رسم و رواج اپنی جگہ، لیکن انسان دوستی نے کشمیر کی اس تاریخی روایت کو قائم رکھا ہے جس کو کرشن چندر نے یہاں پر پیش کیا ہے۔ لیکن آخر میں جو راج کماروں کا واقعہ، چاقو چھیننے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے تو ان کا عموماً قدیم دور سے ہی یہ ایک رہا ہے کہ دوسرے لوگوں کا حق چھیننا، ان کو دبانا اور اپنی زیادتی کا نشانہ بنانا۔ خیر اگر موجودہ دور میں ہم اس چیز کو ملا لیں تو کافی حد تک ہمیں مزید باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ الفاظ معنی ہیں، آپ انہیں یاد کریں گے، یہ دوسرے پیج پر بھی ہیں۔ اور ناول کسے کہتے ہیں، ناول کے فن پر ایک نوٹ لکھیے۔ ناول کا نوٹ لکھنا ہے کرشن چندر کے مختصر حالات زندگی اور ان کے ناول نگاری پر ایک نوٹ لکھیے۔ تو کرشن چندر
کی حالات زندگی ہے۔ میں ایک شہر تھا پونچھ کا خلاصہ لکھیے۔ جس طرح سے اس کو آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا خلاصہ کرشن چندر نے پونچھ کو روم کے ساتھ تشبیہ کیوں دی، وضاحت کیجیے۔ جس طرح میں نے کہا کہ کرشن چندر نے کہا ہے کہ روم اگر 7 ٹیلوں پر آباد ہے تو میرا پونچھ جو ہے وہ 12 ٹیلوں پر آباد ہے۔ کرشن چندر اپنے والد کے ساتھ شاہی محل میں کیوں گئے اور وہاں کیا واقعہ پیش آیا، جو میں نے چاقو چھیننے کا واقعہ آپ سے بیان کیا، وہی واقعہ آپ کو لکھ دینا ہے۔